تو حجاز کے فقہا میں امام اعظم امام مالک ہیں، اور عراق کے فقہا میں امام اعظم امام ابو حنیفہ ہیں۔ یہ دو بڑے امام ہیں، انہوں نے یہ طے کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں رفع یدین پہلے تھا، بعد میں رفع یدین نماز میں نہیں رہا، لہذا پہلا حکم منسوخ، اور جو دوسرا حکم ہے اس پر عمل کریں گے۔ اس لیے ان دو اماموں نے کہا نماز میں رفع یدین کہیں نہیں ہے۔ یہ فیصلہ انہوں نے کیسے کیا؟ انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری بیماری میں جب مبتلا ہوئے 13 یا 14 دن حضور بیمار رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرض موت میں 13 یا 14 دن رہے ہیں۔ ان 13 یا 14 دنوں میں خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا کر نماز پڑھاتے تھے بیماری کے باوجود، لیکن جمعرات کی شام کو عشاء کے وقت سے بیماری بڑھ گئی، تو جمعرات کا عشاء، جمعہ، سنیچر، اتوار اور پیر یہ نمازیں حضور نے نہیں پڑھائی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی جگہ پر کھڑا کیا۔ حضرت صدیق اکبر نے 17 نمازیں حضور کے حیات میں پڑھائی ہیں۔ یہ بات ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز میں رفع یدین نہیں کیا۔ پھر اسی مصلی پر حضور کے بعد میں 2 سال تک حضرت ابو بکر نماز پڑھاتے رہے، کبھی رفع یدین نہیں کیا۔ پھر حضرت عمر اس مصلی پر آئے، 10 سال انہوں نے نماز پڑھائی، انہوں نے رفع یدین نہیں کیا۔ پھر اسی مصلی پر حضرت عثمان آئے، انہوں نے 12 سال نماز پڑھائی، انہوں نے کبھی رفع یدین نہیں کی۔ پھر اسی مصلی پر حضرت علی آئے، انہوں نے 5 سال نماز پڑھائی، انہوں نے کبھی رفع یدین نہیں کیا۔ تو بڑے دو اماموں نے کہا اگر حضور کی آخری نماز میں رفع یدین ہوتا تو یہ 4 خلفاء حضور کے مصلی پر کھڑے ہوتے ہی حضور کا آخری عمل بدل دیں، یہ بات عقل قبول نہیں کرتی۔ بس لا محالہ ماننا پڑے گا کہ حضور کی نماز میں پہلے رفع یدین تھا، ہر تکبیر کے ساتھ تھا، پھر گھٹتا 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 3 یا 4 جگہ رہ گیا، پھر وہ بھی گھٹتا گھٹتا 3-4 جگہ تھا، وہ بھی ختم ہو گیا، اور نماز میں ساری نماز میں سے رفع یدین ختم ہو گیا۔ اور یہ 4 خلفاء کا جو عمل ہے، یہ 4 خلفاء کا عمل دلیل ہے کہ حضور کی آخری نماز میں رفع یدین نہیں تھا، پہلے تھا جو منسوخ ہو۔